رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی، قیم فرات سے تو ہٹائے گئے مگر، قیم فرات سے تو ہٹائے گئے مگر، عباس نامدار کی تیوری چڑھی، عباس نامدار کی تیوری چڑھی رہی، اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ، اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ، رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی، رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی رہی، ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی۔ بہت عمدہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صلوات اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد۔ کجگاؤں نج منزل کجگاؤں کا ایک قدیمی سلام کے چند اشعار پیش ہیں جو ہماری خالہ مرحومہ اکثر پڑھا کرتی تھیں۔ جی بسم اللہ۔ مجھ رہی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی، مجھ رہی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی، ہائے پردیس میں کس نے تمہیں مارا بھائی، مجھ رہی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی، شمر نے پڑھنے نہ دی تم کو نماز آخر، شمر نے پڑھنے نہ دی تم کو نماز آخر، عین سجدے میں یہ سر تن سے اتارا بھائی، مجھ رہی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی، اب مناسب ہو تو خواہر کو اڑا دو چادر، لوگ کرتے ہیں کھلے سر کا نظارہ بھائی، مجھ رہی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی، تم ہی وارث تم ہی
पर्दे के बिठाने वाले दूसरा कौन सा ढूंढूं मैं सहारा भाई मुझ रही कहती थी ज़ैनब मेरा प्यारा भाई मैं तो चिल्लाती थी सर पीट के लेकिन तुमने एक दफा भी न बहन कह के पुकारा भाई मुझ रही कहती थी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सुभानअल्लाह। अब मेरी गुजारिश पेशखानी के लिए मोहसिन सल्लल्लाहु से है कि वो तशरीफ़ लाएं और पेशखानी करें। या चंद बंद सोच के पेश हैं। जी 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 माफ़ कीजिएगा, वैसे में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। प्लीज़ बिस्मिल्लाह। फातिहा। हजरत को बाद ज़ोर अजब इस्तरार था, हजरत को बाद ज़ोर अजब इस्तरार था, न सब्र था न चैन न दिल में दिल को करार था, नैज़ा अलम का सीने अक़दस के नाम अपना कर गए यावर जो साथ आए से मौला के मर गए, हजरत को बाद ज़ोर अजब इस्तरार था, उस वक्त थी हुसैन की वो आह दिल खराश, किस आह से जिगर थे फरिश्तों के पास पास, गोदी में एक लाश तो कांधे पर एक लाश, एक लाश हाथ आई तो एक लाश की तलाश, अब्बास को निदा थी कि ढूंढो शहीदों को, लाते थे एक समन पे तो शहीदों को, हजरत को बाद ज़ोर अजब इस्तरार था, आका से कोई कहता था कि मेरा पेदर नहीं, एक बाप रो रहा था कि मेरा पेसर नहीं, एक भाई कह रहा था अखी की खबर नहीं, कोई पुकारता था बदन है तो सर नहीं, भाई से भाई बाप से बेटा बिछड़ गया, क्या तफरीका हुसैन के लश्कर में पड़ गया, हजरत को बाद ज़ोर और गिरती थी लाश लाश पे किस किस की लाश उठाए, मख्तल से लाश लाए कि पुरसे को घर में जाए, बेटी की ले खबर के बहन को गले लगाए, अकबर के गम में रोए
کہ اصغر کو رن ملائے، جس تباہی ایسی پڑے آہ کیا کرے، صابر حسین سا ہو تو شکر خدا کرے، حضرت کو بعد زور عجب اضطرار تھا، اصغر بھی جب ہوئے ہدف ناوک ستا، کیا کہوں جو سبتے پیمبر کو تھا علم، خون بچے کا ہاتھوں پہ لے کر تم بدام ملتے تھے اپنے چہرے پہ حضرت بچاش میں نام، ملتے تھے اپنے چہرے پہ حضرت بچاش میں نام، چلاتے تھے کہ اصغر مہرو کدھر گئے، میں دیکھتا رہا میری گودی میں مر گئے، میں دیکھتا رہا میری گودی میں مر گئے، حضرت کو جزاک اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اب میری گزارش محسن سلمہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور پیش خوانی کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیش خانی کا آغاز میں اپنے پر نانا جان جناب بدر الحسن زیدی صاحب اور اپنے نانا جناب ضیاء زیدی صاحب کے چند خطات سے کرنا چاہوں گا. بسم اللہ بیٹا. یہاں میں پرچم اسلام رہتا خم ہو کر، اگر نہ رہتا وہ عباس کا علم ہو کر، لکھی فرات کی لہروں پہ، لکھی فرات کی لہروں پہ داستان وفا، علی کے شیر کے ہاتھوں نے خود قلم ہو کر. ماشاء اللہ، بہت عمدہ. نہ تیر لائے نہ تلوار لے کے آئے تھے، نہ ساتھ لشکر جرار لے کے آئے تھے، نہ تیر لائے نہ تلوار لے کے آئے تھے، نہ ساتھ لشکر جرار لے کے آئے تھے، شکست مان لی باطل نے جنگ سے پہلے، ہم اپنے ساتھ وہ کردار لے کے آئے. سبحان اللہ. مشکل وہی ہے جو مشکل میں کام آئے، ہو کر لگے تو لب پہ اسی کا نام آئے. ہے لائق سلام وہ محبوب دو جہاں، ہے لائق سلام وہ محبوب دو جہاں، لب پر جو نام آئے تو لاکھوں سلام. واہ سبحان اللہ، بہت عمدہ. نبی کا لخت جگر نور عین زندہ ہے، علی و فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے. تم اربعین میں دیکھو تو کربلا جا کر، تم اربعین میں دیکھو تو کربلا جا کر، پکار اٹھو گے خود ہی حسین زندہ ہے. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخر میں چند لائنز میر انیس صاحب کی مرثی سے پیش کروں گا. بسم اللہ بیٹا. نکلا وہ شیر خیمے کے باہر علم لیے، مجرے کو آئی فاتح سپاہ حشم لیے، جرت نے بڑھ کے بوسائے تیغے دو دم لیے، نصرت نے چومے پاؤں ظفر نے قدم لیے. خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا، اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا. آیا سجا ہوا وہ سامند براق سے، تھا جو فلک پہ اڑنے کو تیار مثل تہ. ہوتا تھا اس کے ڈر سے غزالوں کا حال غیر، ان میں سپاہ شر اسے روکیں تو یہ بخیر. سرسر قدم کی گرد کو پاتی نہیں کبھی، ڈھونڈے بشر پری نظر آتی نہیں کبھی. واہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ بیٹا. اب میری گزارش مشیر زیدی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مرثیہ خوانی کریں. اس سے پہلے مومنین کے لیے ایک گزارش ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے کیمراز آن کر سکتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو فزیکلی تو نہیں بٹ یہ ہاں ورچولی صحیح لیکن وہ دیکھ پاتے ہیں تو اس کو ایڈریس کرنے میں زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی چاہیں وہ اپنا کیمرہ آن کر سکتے ہیں، بس مائک آف رکھنے کی گزارش. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. چند بند مرثیے کے پیش خدمت ہیں. رن میں زینب کے جگر بند وغا کرتے ہیں، حق شہیدی کی محبت کا ادا کرتے ہیں. جرتیں وہ ہیں کہ دشمن بھی ثنا کرتے ہیں، اور دونوں ہر وار میں ایک حشر بپا کرتے ہیں. ہاتھ رکتے ہیں نہ آدھا کو اما ملتی ہے، مرد قبروں میں دہلتے ہیں زمین ہلتی ہے. نارزن شیر جو تھے گونج رہا تھا جنگل، سر کے بل گرتا تھا کوئی تو کوئی پشت کے بل. ہر طرف جاتے تھے گھبرا کے جو گھوڑے کوتل، اور منتشر فوج میں ہو جاتی تھی دونی ہلچل. مضطرب یہاں کے ادھر وہاں کے ادھر آتے تھے، مضطرب یہاں کے ادھر وہاں کے ادھر آتے تھے. ٹھوکریں کھاتے تھے گر پڑتے تھے پس جاتے تھے. کٹ کے گرتی تھی سپر نصف ادھر نصف ادھر، اڑ کے جا پڑتے تھے سر نصف ادھر نصف ادھر. تیر افتاد تھے پر نصف ادھر نصف ادھر، اور جسم تھے خون میں تر نصف ادھر نصف ادھر. جزاک اللہ. گئی دھوم لڑے شاہ کے پیارے ایسے، پڑ گئی دھوم لڑے شاہ کے پیارے ایسے. فوج آدھی نہ رہی نیم سے مارے ایسے. تھی مدد حق کی ید اللہ کے پیاروں کے لیے، اور رن میں دو نیمچے کافی تھے ہزاروں کے لیے. ہی کسی جان اما ظلم شعاروں کے لیے، ہر طرف شیر جھپٹتے تھے شکاروں کے لیے. ماشاءاللہ بہت خوب. چل جاتے تھے ہر چل میں تو 10 بھاگتے تھے، 10 کچل جاتے تھے ہر چل میں تو 10 بھاگتے تھے. پھینک کر زی سے سواروں کو فرس بھاگتے تھے. کاسے سر کبھی کاٹے کبھی ابرو کاٹے، کبھی گردن کبھی ساعد کبھی بازو کاٹے. تو سنوں کے کبھی پٹھے کبھی زانو کاٹے، کبھی سینے کبھی شانے کبھی پہلو کاٹے. دو ہوا رو سپاہی کبھی سردار
ایک ہی ہاتھ ہو جاتے تھے دو اہل ستم، یوں بلندی سے سواروں کو گرایا، پر ہم تو جیسے پھینکے تھے ید اللہ نے طاقوں سے صنم، کفر و بدعت کے مٹا دینے کی تدبیریں تھیں یا علی کہ کبھی نعرے کبھی تکبیریں تھیں، نعرہ زن یوں ہوئے تن تن کہ وہ روبا خصال، کیا دلیری ہے یہ غوغا ہے یہ کیا ہے اطفال، کیا وہ یا کیا تھا چلے آئے جو ہنگام جدال، اور کس کی دیوڑی ہے یہ اتنا نہ کیا تم نے خیال، زندہ جانا ہے تو جاؤ ابھی مہلت دی ہے، اور یہاں تک آنے کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ کا جواب، تول کر نیمچے فرمان لگے وہ زیغم، یہاں پہ کیا اپنی دلیری سے ہے واقف عالم، کیا یہ ڈیوڑی ہے بھلا اور ہے کیا وہ ازلم، حکم سے سرور کونین کہ یہاں آئے ہیں ہم، شجر و بغض و عداوت کا ثمر لینا ہے، شجر و بغض و عداوت کا ثمر لینا ہے، اور جس کی دیوڑی ہے اسی کا ہمیں سر لینا ہے۔ آخری بند، جان حیدر ہے ادھر اجدر خونخوار ادھر، اس طرف غزن کرار ہے تو فرار ادھر، چاند سی شکل ادھر دیو سیہ کار ادھر، اور گل ادھر خار ادھر، نور ادھر نار ادھر، دھیان رتبے پہ کرو کون ہے یہ کون ہے وہ، دھیان رتبے پہ کرو کون ہے یہ کون ہے وہ، کون گر موسی عمران ہے تو فرعون ہے وہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ۔ مومنین ابھی روایتی انداز سے مشیر زیدی صاحب بہترین مرثیہ خوانی کر رہے تھے۔ اب ادب و احترام کے ساتھ میری گزارش جناب فیض عباس صاحب قبلہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ جناب فیض عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون،
ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي التحامي أصله أسيل وفرحه تبيل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلوات حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا عشرہ اولہ ماہ محرم کی آج کی اس چھٹی مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں مسلسل 2 آیات سورہ ابراہیم سے جن کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہے تو خداوند عالم ایک مثال کے طور پہ یہ بیان کرتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے ایک مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے اور شجرہ طیبہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، تو اتی اکلہا وہ پورے برس لوگوں کو کھانے کے لیے پھل دیتا رہتا ہے کہ جس کو دینے میں بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور اللہ اسی طرح سے مثالوں کو بیان کرتا ہے کہ لعلہم یتذکرون کہ تم لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اس کی نعمات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ان آیت کے عنوان سے عشرے کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، اسلامی معاشرہ کس طرح سے بنایا جائے، اور جب ہم چاہیں کہ اسلامی معاشرہ آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے اور ہمارا ماحول بہترین دینی ماحول ہو، تو پھر اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے اس کے اندر، اور جب ہم اپنے ماحول کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں، کیا پریشانیاں آتی ہیں، اس ابلیس اور شیطان کی وجہ سے اور کچھ انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کی وجہ سے، اور ان کو ہٹانے کے، ان موانع کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ طریقہ وہی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہوا اپنے اوپر فرض کیے ہوئی اشیاء کو بجا لاتا رہے، تاکہ اپنے وجود کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو، اور یہ انقلاب اپنے وجود سے اپنے خانوادے اور اپنے خانوادے سے اپنے ماحول کے اندر پہنچ جائے، اور پھر یہ پورا کا پورا سماج اسلامی بن جائے۔ اس کے ذیل میں مسلسل ذمہ داریوں کو لے کر آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ آج ایک نئے رخ سے اس تقریر کو کرنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کہ جس کی عقل سالم ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کمال کی طرف جائے،
وہ رشد کی طرف جائے، وہ ترقی کی طرف جائے اور وہ کامیابی کی طرف گامزن رہے، ایسی کامیابی کہ جس کامیابی کو خداوند عالم نے چاہا ہے کہ ہم نے یہ زندگی اور یہ موت تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم آزما سکیں کہ تم میں سب سے بہتر عمل کر کے کامیاب کون ہونے والا ہے۔ لہٰذا عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت وہ اپنی ترقی کے لیے اور کامیابی کے لیے گامزن رہے، مگر کبھی کبھی نفس و عقل کے جھگڑے میں انسان کی عقل اسیر ہو جاتی ہے اور اس کا نفس امیر ہو جاتا ہے، اور جس وقت یہ آفت انسان کے وجود پہ آتی ہے، نفس امیر ہو جائے اور عقل اسیر ہو جائے، تو پھر یہ بندہ اپنی کامیابی کو دنیا کے حدود تک محدود رکھتا ہے اور اس کو یہ نظر آتا ہے کہ دنیاوی ہی ترقی آخری ترقی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم دنیا میں ترقی یافتہ ہو گئے اور کامیاب ہو گئے تو یہ کافی ہوگا، آخرت کی ترقی کی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ جبکہ عقل وہ ہے کہ اگر عقل کو عمارت مل جائے اور وہ نفس کو اسیر بنا لے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا ایک اسلحہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے اس دنیا کے لیے کہ جو دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ذریعے کے اوپر اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں، اس دنیا کی مشکلات کو ہم بڑی مشکل نہ سمجھیں، اس دنیا کی راحتی کو ہم بڑی راحت نہ سمجھیں، اس دنیا کی کامیابی کو صرف کامیابی نہ سمجھیں، بلکہ اس کامیابی سے ہمکنار ہو کر ہم اس کامیابی کو گلے لگا لیں کہ جو ابدی کامیابی ہے، جو اخروی کامیابی ہے۔ اور اس مسیر میں، اس راستے میں جب ایک بندہ خدا قدم اٹھاتا ہے تو اب اس کو اللہ تک پہنچنے کے لیے جو عرفاء نے، علماء نے اور حکماء نے اور بالخصوص ہمارے ائمہ نے جو روایات بیان کی ہیں اور جو ہم تک ایک میسج پہنچا ہے وہ یہ کہ جب بندہ اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو دو راستے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ تک پہنچ جائے، یعنی اپنے آپ کو کامیابی کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر لے۔ اس کے دو راستے ہیں۔ پہلے راستے کا نام ہے سلوک، کہ جہاں بندہ سالک اللہ ہے، یعنی اپنے قدم کو بڑھا رہا ہے اور منزل بہ منزل کوشش کرتے ہوئے اپنی انسانیت کو بچاتے ہوئے، اپنی عبدیت کو بچاتے ہوئے، عبودیت کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کی اس مقام تک کہ جہاں پر لقاء اللہ کہا جاتا ہے اور لقاء اللہ کہا جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ مگر اس راستے کو طے کرنے کے لیے منزلیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ منزلیں علماء عرفان نے، علماء فلاسفہ نے کتابوں کے اندر درج کی ہیں۔ جو حضرات چاہتے ہیں کہ انسان اپنی ترقی کس طرح سے کر سکتا ہے، اس کو عرفا کی لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو منزلیں ہیں، جو راستے ہیں، کہ جن راستوں پہ چل کر ایک ایک منزل، ایک ایک زینہ بزینہ طے کرتا ہوا انسان کامیابی کے آخری مقام پر پہنچتا ہے، اس کی منزلیں کیا ہیں اور اس کے راستے کیا ہیں۔ بہرحال ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تک پہنچ جائے اور کامیابی کو حاصل کر لے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا راستہ بھی ہے کہ جس راستے پہ انسان کا بس نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی ایک عطا ہے کہ جس کے اوپر چاہے وہ فضل کر دے، وَفَضْلُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کو بھی چاہتا ہے وہ یہ فضل عطا کر دیتا ہے، اور اب اسے منزل بہ منزل جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے زینہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے راستہ چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اس کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے۔ پہلے راستے پر جب انسان چلتا ہے تو اس کو سالک کہا جاتا ہے، اور جب دوسرا راستہ اللہ کی طرف سے سیڑھی آ جاتی ہے، زینہ آ جاتا ہے، منزل آ جاتی ہے، اور بندے کا ہاتھ پکڑ کے اللہ اپنے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف جذب کر لیا اور یہ مجذوب قرار پایا۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے جو دو راستے ہوئے، ایک سلوک اللہ، سالک اللہ بن کے منزل بہ منزل انسان ایک ایک راستے کو طے کرتے ہوئے، ایک ایک منزل کو تمام کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کا رحم ہو جائے، اور یہ بندے کا ہاتھ پکڑے اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ قرآن کریم نے دونوں مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ ایک طرف حضرت موسیٰ کے لیے ہے وَجَاءَ مُوسَىٰ إِلَىٰ مِیقَاتِنَا، کہ حضرت موسیٰ اللہ کی طرف آئے، اس کی وعدہ گاہ کی طرف، اس کی میقات کی طرف خود سے آئے۔ گویا حضرت موسیٰ نے ان منزلوں کو طے کیا کہ جن منزلوں کو طے کرنے کے بعد انسان کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر اعظم کے لیے ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات
جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ حضرت موسیٰ کے سفر میں اور پیغمبر کے سفر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ خود سے جا رہے ہیں اللہ تک، اور پیغمبر کا سفر یہ ہے کہ اللہ پیغمبر کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اسرا بعبدہ، خداوند عالم نے جسے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک انسان جب کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو کوشش تو بندے کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ سالک اللہ ہو، اللہ کے راستے پہ چل کے زینہ بزینہ کامیابی تک پہنچے۔ اس لیے کہ جذب کی اور جذبے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہاتھ پکڑ لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے اس کو وہ فضل سے نواز دیتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں کہ اللہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا۔ لہٰذا ہم کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سلوک کریں، سیر کریں اور سالک اللہ بنتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائیں۔ مگر عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اکثر ہماری زندگی میں ایسے مواقع خداوند عالم فراہم کرتا ہے کہ اگر ہم ان مواقع کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہی وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لحظہ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رسی آتی تو ہے، کبھی بندہ متوجہ ہو کے اس رسی کو پکڑ لیتا ہے کہ جو حبل اللہ کہلاتی ہے اور کامیابی سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض وقت دنیا کی کثافتیں، دنیا کی گندگی، عالم مادہ کی محدودیت، ہماری عقل کی اسارت اور ہمارے نفس کی عمارت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں ہم ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ائمہ کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ اماموں نے اپنی زندگی میں موقع دیے افراد کو اللہ کی طرف جذب ہونے کے، لہذا کئی واقعات ہیں جو آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نام ہے امام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، اور وہ نام کیا ہے؟ علی ابن یقطین۔ آپ حضرات نے متعدد مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، مجھے دو تین باتیں ان کی زندگی سے کون ہے علی ابن یقطین؟ علی ابن یقطین عباسی خلافت میں وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور ان کی وزارت میں ہارون رشید کے وزیر ہیں اور وزیر عظمیٰ، وزارت عظمیٰ پہ فائز ہیں، یعنی نخست وزیر ہیں، سب سے بڑے وزیر۔ لیکن اس وزارت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی رضایت بھی شامل ہے، اور آپ کا حکم بھی تھا کہ تم جاؤ اور ہارون کے وزیر رہو تاکہ مظلوموں کی مدد کر سکو اور شیعوں کی عقدہ کشائی کر سکو، کہ اگر شیعوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم وزارت میں جب رہو گے تو ان کے معاملات کو حل کر لو گے۔ لہذا علی ابن یقطین سے جب امام کے پاس آئے اور امام نے کہا جاؤ تمہیں وزارت مل رہی ہے، حکومت تمہیں بلا رہی ہے، تمہیں جانا چاہیے، تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ مولا میں ہارون رشید کی حرام کمائی سے اپنے اوپر خرچ کروں گا، یہ میرے ضمیر کو گوارا نہیں ہے۔ تو امام نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تم سے تین چیز کی تمہاری ضمانت لیتا ہوں۔ پہلی ضمانت یہ کہ تم اس کے یہاں نوکری کرو، اس کی وزارت اختیار کرو، محشر میں جنت تک لے جانا ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے، یہ پہلا وعدہ تمہارا یہ کہ تم اس کے یہاں رہنے کی وجہ سے جہنمی نہیں ہوگے، جنت جاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ تم کو تمہاری وزارت سے کوئی ہٹا نہ سکے گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم اس طرح سے افعال کو انجام دو گے کہ تمہارے دشمن تو بہت پیدا ہوں گے دربار میں مگر کوئی تم کو تمہاری وزارت سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اور تیسرے، تمہارے مال دنیا کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کبھی تمہیں بادشاہ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ تین وعدے میں تم سے کرتا ہوں، جاؤ وزارت کو حاصل کر لو۔ جب قبول کیا علی ابن یقطین نے تو اب امام نے کہا میں نے تم سے تین وعدے کیے ہیں مگر یہ تینوں وعدے اس وقت پورے ہوں گے جب تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ اور اب علی ابن یقطین نے کہا کہ مولا میں کیا وعدہ کروں، میں کیا کروں؟ تو کہا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ جو میں نے تم سے وعدے کیے کہ جنت کا ضامن ہو گیا ہوں، تمہاری جان کی امان دے دی ہے، تمہاری مملکت کی ضمانت لے لی ہے کہ کوئی تمہیں وزارت سے نہیں ہٹا سکتا، تمہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا اور مرنے کے بعد تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ اس ضمانت کے لیے تم کو ایک وعدہ مجھ سے کرنا ہوگا کہ جو ہمارے شیعہ مومن مظلوم اگر تم ان کے کام آ سکتے ہو تو تم ان کے کام آؤ گے، کبھی ان کے کاموں کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، ان کے کاموں کو بنانے کی کوشش کرو گے۔ علی ابن یقطین نے وعدہ کیا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک عمل کے مومن کے کام آ جائے، اس کی اتنی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر کہ مشہور ہے کہ معلّہ ابن خنیس نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا ایک مومن کا مومن کے اوپر حق کیا ہے، تو جانتے ہیں مولا نے کیا کہا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ معلّہ ابن خنیس میں نہیں چاہتا کہ تمہیں وہ بتاؤں
کہ جس کے بتانے کے بعد اگر تم اس پہ عمل نہ کرو تو تم جہنم کی طرف جانے لگو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بتاؤں کہ ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر کیا فرائض ہیں۔ اور پھر مولا ابن خنیس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیجئے، اور امام نے بتایا کہ 7 حق ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن پر کہ جو واجب ہیں، لازم ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر انجام دے اور ان کا خیال رکھے۔ وہ انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو میں بیان کروں گا، اگر آج کی مجلس میں ہو گیا تو 1-2، ورنہ پھر کبھی موقع ملا۔ روایت ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات بہت سے ہیں۔ تو جس وقت امام نے بتانا شروع کیا کہ ایک مومن کا حق کیا ہے مومن کے اوپر، مولا ابن خنیس آنسوؤں سے روتے جاتے ہیں، زارو قطار رونے، مولا یہ بھی حق ہے، مولا یہ بھی حق ہے، مولا یہ بھی حق ہے۔ لیکن یہاں پر کم از کم اتنا ہوا کہ مولا ابن خنیس اپنی روح کو اللہ کے حوالے نہ کر سکے، زندہ رہے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی گزاری۔ مگر ہمیں ایک اور موقع ملتا ہے کہ جب مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آپ کے صحابی حضرت حمام آئے تھے، اور حضرت حمام نے کہا تھا کہ مولا میں متقی اور پرہیزگار کی جو علامات ہوتی ہیں، آپ امام المتقین ہیں، مجھے بتائیے متقی کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ تو وہی جواب امام علی نے دیا تھا کہ حمام، میں اگر تم سے متقی کی علامات بتانے لگوں تو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میں متقی کی نشانیاں بتاؤں، علامتیں بتاؤں، اور تمہاری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ اور حمام نے ہاتھوں قرآن کریم کے بعد نہج بلاغہ ہمارے لیے ایک بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ خطبہ آج تک موجود ہے، خطبہ حمام، غالباً خطبہ نمبر 92 یا 91 ہے۔ مولا نے کہا کہ حمام اگر میں تمہیں بتا دوں کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، تو ہاتھوں کو جوڑ کے حمام نے کہا کہ مولا نہیں، مجھے بتائیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں۔ اور جس وقت امام نے متقین کے صفات بیان کرنے شروع کیے، ابھی چند صفات بیان کیے تھے کہ زمین پہ گرے اور انتقال کر گئے کہ متقی کے اندر یہ ہونا چاہیے، یہ علامت ہونی چاہیے، یہ نشانی ہونی چاہیے، اور نہیں برداشت کر سکے، دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال مولا ابن خنیس نے وہ چیزیں برداشت کی، اور وہ تو مومن کی جو مومن کے اوپر اہمیت ہے، علی ابن یقطین سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا ضامن ہوں کہ تم کبھی مملکت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، تمہاری وزارت کبھی چھینی نہیں جائے گی، مرنے کے بعد تم جنت میں جاؤ گے، تم ایک وعدہ کرو کہ مومن کے امور کو انجام دو۔ وعدہ کیا اور پوری زندگی یہ کرتے رہے، یہ مومنین کی مدد کرتے رہے، اتنا کرتے تھے کہ ہر برس تقریباً 300 افراد کو حج پہ بھیجتے تھے، شیعوں میں سے کہ جو نادار تھے، جو فقیر تھے، جن کو حج پہ جانے کی تمنا تھی، ان کو حج پہ بھیجا کرتے تھے۔ 300 افراد کو، نہ جانے کتنی مرتبہ پورا مال و متاع شیعوں میں تقسیم کر دیا۔ اور روایات ملتی ہیں کہ حج کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں حج کرنے گیا تو پورے وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف علی ابن یقطین کی تصویر گھوم رہی تھی۔ کتنے افراد تھے جو حج میں علی ابن یقطین کے لیے دعا کر رہے تھے، جو بھی نیابت کرتا تھا ان کی طرف سے وہ ان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ بہت بڑا مرتبہ علی ابن یقطین کا۔ امام نے جنت کی ضمانت لی ہے، متعدد مرتبہ امام نے اپنی زندگی میں کہا کہ جنتی افراد میں علی ابن یقطین شامل ہے۔ مگر کیا ہوا، ایک روز علی ابن یقطین کوفے کو چھوڑ کر مدینے میں امام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، دروازے پہ دق الباب کر رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ امام کا چاہنے والا، امام کا خادم گھر سے باہر نکلا، کون؟ علی ابن یقطین، وزارت ہارون الرشید سے آیا ہے اور امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ خادم گھر کے اندر گیا، مولا آپ کے صحابی، آپ کے چاہنے والے، آپ کے دوست علی ابن یقطین آئے۔ امام نے کہا جاؤ کہہ دو امام تم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، امام تم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ خادم نے آ کے بتایا علی بن یقطین تم سے امام ملنا نہیں چاہتے، تم سے دیدار نہیں کرنا چاہتے۔ پریشان اور رو رہے ہیں، گریہ وزاری، آخر کون سی ایسی خطا ہو گئی میری زندگی میں کہ جس کی بنیاد پر امام نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں ان کا دیدار کر سکوں۔ اگلا روز ہوا، امام کو مسجد جاتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے آئے امام کی خدمت میں، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے، مولا یقیناً مجھ سے کوئی ایسا فعل ضرور ہوا ہے، کوئی ایک ایسا عمل ضرور ہوا ہے کہ جس نے آپ کو تکلیف پہنچا دی ہے۔ میرے مولا اگر آپ میری غلطی کو نہ بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ آپ نے جنت کی ضمانت لی ہے، اگر آپ ہی ناراض ہو گئے تو پھر اس جنت کا فائدہ کیا ہے؟ مولا بتائیے مجھ سے خطا کیا ہوئی ہے؟ اور اب امام نے کہنا شروع کیا، علی بن یقطین، وزارت کا نشہ تمہارے دماغ پہ آ گیا ہے، تم اپنے آپ کو حاکم سمجھنے لگے ہو، اپنے کو وزیر سمجھنے لگے ہو۔ علی بن یقطین نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا خطا بتائیے ہوا کیا؟ کیا تم بھول گئے کہ کوفے میں ایک روز تم سے ملاقات کے لیے ہمارا ایک شیعہ ابراہیم جمال آیا تھا، کچھ حکومتی معاملات کی بات تم سے کرنا چاہتا تھا، اور تم نے اس کی بات کو نہ سنا، گھر سے آئے، باہر نکلے اور تم نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں ملاقات کریں گے۔ میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ تم نے کیا وعدہ نہیں کیا تھا کہ مولا آپ کے چاہنے والوں کی تمام مشکلات کو حل کروں گا، عقدہ کشائی کروں گا، مشکلات کو حل کروں گا، میں ان کے مسائل کو حل کروں گا؟ اور تم نے کون ابراہیم جمال؟ ابراہیم جمال ایک بہت ہی اگر
माल व मता के एतबार से देखा जाए तो कूफे के बहुत पस्त अफराद में से हैं, माल व मता नहीं है, ऊँटों को चराते हैं, जम्माल कहे जाते हैं। कूफे वाले अपने ऊँट इनके हवाले करते हैं, ये ऊँटों को चराने जाते हैं, मगर चूंकि चाहने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं, इमाम मूसा काजिम के सच्चे शिया हैं, लिहाजा ये बात हुई। अली इब्न यकीन ने उनको पलटा दिया। इमाम फरमाते हैं कि तुमने इब्राहिम जम्माल की मुश्किल को नहीं सुना, वो तुमसे क्या करने आए थे, तुमने उसके दिल को नहीं दुखाया बल्कि हमारे दिल को दुखाया है। और अब उस वक्त हम तुमसे राजी नहीं हो सकते जब तक इब्राहिम जम्माल तुमको मुआफ करके तुमसे राजी ना हो जाए। हाथों को जोड़ के अली इब्न यकीन कहते हैं, मौला मैं इस वक्त मदीने में हूँ और ये इब्राहिम जम्माल कूफे में है, मैं कैसे इस वक्त रजायत ले सकता हूँ, और अगर मैं इस शहर से आपकी नाराजगी के साथ चला गया तो ये मेरे लिए बड़ा कबीह होगा। मौला मैं कैसे उससे मुलाकात करूँ कि उससे माफ़ी तलब करूँ। इमाम ने फरमाया कि जब शब हो जन्नतुल बकी में जाना, वहाँ पर तुम्हें एक घोड़ा दिखाई देगा, एक अस्ब दिखाई देगा, सवार होना और इंशाअल्लाह वो तुम्हें कूफे तक पहुँचा देगा। रात बहरहाल अगर ज़रफ़ियत हो तो अइम्मा खुद हाथ बढ़ा के मदद करते हैं, वो ज़रफ़ियत तो हम पैदा करें कि अगर ख़ताएँ हो भी जाएँ तो इमाम दस्तगीरी करते हैं। जाओ, शब हुई, जन्नतुल बकी में पहुंचे, देखा है घोड़ा आमादा है, सवार हुए, अभी चश्मे ज़दन ही में देखा, जो आंखों को खोला तो देखा कूफे की गलियों में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जल्दी से उतरे हैं, घोड़े से दौड़े इब्राहिम इब्न जम्माल के घर की तरफ, दक्कुल बाब किया। एक बहुत ही पस्ता सा घर, बहुत ही छोटा सा घर, दक्कुल बाब करते हैं। इब्राहिम में जम्माल अपने घर से बाहर निकलते हैं, देखा अली बिन यकीन मेरे दरवाजे पे, हाथों को जोड़ के खड़े हो गए कि इतने बड़े बादशाह का इतना बड़ा वजीर मेरे दरवाजे पे क्या कर रहा है। अब अली इब्न यकीन हाथों को जोड़ के खड़े हैं, इब्राहिम मुझे मुआफ़ कर दो। कैसी मुआफ़ी, आखिर क्या हो गया। इब्राहिम भूल चुके हैं कि कोई ऐसा मसला हुआ था, मुझको कोई काम था और इन्होंने मुझको मेरी इतना न की, मेरा कोई काम अंजाम न दिया। कौन सी खता हो गई तुमसे। कहा तुम भूल गए कि एक रोज़ तुम मुझसे मुलाकात करने के लिए आए थे, मैं हुकूमती उमूर में मशगूल था, तुम्हारी मुश्किल कुशाई न कर सका, तुम्हारी मुश्किल कुशाई ना हुई, इमाम मुझसे नाराज़ हो गए हैं, तुम मुझसे राज़ी हो जाओ ताकि मेरा वक्त का इमाम मुझसे राज़ी हो जाओ। इब्राहिम जम्माल ने कहा कैसी बातें करते हो अली इब्न यकीन, मैं राज़ी हो गया, मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ इमाम से कहना कि मेरे दिल में कोई कीना तुम्हारी तरफ से नहीं है, मैंने माफ़ किया। और अब सुनिए अली इब्न यकीन कहते हैं कि नहीं इब्राहिम, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मोहर ना लगा दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। कहते हैं कि मैं एक फ़कीर, एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कौन सी मोहर है जो मैं आपके नामे पे लगा दूं। इतना सुनना था। अली इब्न यकीन ज़मीन पर अपने आप को लेटाते हैं, अपने रुखसार को एक रुखसार को ज़मीन पे रखते हैं और कहते हैं जो दूसरा रुखसार है इसके ऊपर तुम अपने जूते को रख के दबा दो ताकि इस खाक को मैं अपने मौला को दिखा दूं कि इब्राहिम इब्न जम्माल ने मुझे मुआफ़ कर दिया है। इब्राहिम कहते हैं कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकेगा। कि नहीं, तुम्हें करना होगा, इसलिए कि मुझे इमाम को राज़ी करना है। अली इब्न यकीन के चेहरे पे जूतों की खाक लगती है। चश्मे ज़दन में मदीने पहुँचते हैं और अब हाथों को जोड़ के कहते हैं मौला मैंने इब्राहिम जम्माल को राज़ी कर लिया। भाई इमाम जैसे इतना सुना कि अगर इब्राहिम जम्माल तुमसे राज़ी हैं तो मैं भी तुमसे राज़ी हो जाता हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम की निगाह में अपने चाहने वाले की अहमियत यह है कि अगर एक बड़ा चाहने वाला उसकी एतना न करे तो फिर इमामत नाराज़ हो जाती है। मुतादिद वाक़यात हैं इस तरह के कि जहाँ यह मिलता है कि इमाम की रज़ायत उनके चाहने वाले की रज़ायत से जुड़ी हुई है। अगर हम अपने को मोमिन कहते हैं, हमारा एक बरादर दीनी अपने को मोमिन कहता है, तो फिर मोमिन के ऊपर हुकूक हैं उनको हमें पूरे करने चाहिए ताकि ये माशरा इलाही माशरा बन जाए, ये माशरा ऐसा बन जाए जैसा खुदावंद आलम बनाना चाहता है, जैसा हमारे अंबिया बनाना चाहते थे, जैसा हमारे अइम्मा बनाना चाहते थे। मशहूर है कि रे का आने वाला आया है इमाम मूसा काज़िम की खिदमत में, मौला मैं बहुत वसत किस्म का आदमी हूँ, ना मेरे पास बहुत मालो मता है, ना बहुत फ़कीर हूँ, मगर हुकूमत ने रे के हाकिम ने मेरे ऊपर इतनी मालियात, इतने टैक्स लगा दिए हैं कि मैं अगर उनको अदा कर दूंगा तो मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इमाम ने कहा मुझसे क्या चाहते हो। कहा मौला रे का जो हाकिम है वो आपका चाहने वाला है, आपका शिया है, अगर आप सिफारिश कर देंगे तो मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। इमाम ने कागज़ मंगवाया, कलम मंगवाया, लिखा उस हाकिम को कि अगर तुम अपने आप को मेरा शिया कहते हो तो याद रखो कि अगर कोई मोमिन की गिरह गोशाई करता है, मोमिन की मुश्किलात को हल करता है तो फिर अल्लाह उसकी मुश्किलात को हल करता है। और ये नामा दिया, कहा जाओ रे के हाकिम के पास, इंशाअल्लाह वो तुम्हारे मसाइल को हल कर देगा। रे पहुंचते हैं, दरवाजे पे पहुंचे हाकिम के, और जैसे ही वो निकला है हाकिम, कहा कौन। कहा मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तरफ से तुम्हारे लिए नामा लाया हूँ। भाई इतना सुना, सीने से लगाया, पेशानी को बोसा देता चला जा रहा है, इमाम से मुलाकात करके आया, इमाम का दीदार किया है। कहा हाँ तुम्हारे लिए नामा लाया हूँ, क्या है इस नामे के अंदर। अब इमाम का लिखा हुआ वो नामा इस हाकिम के हवाले किया गया। हुकूमत रे का हाकिम है,
دیکھا کہ امام نے لکھا تھا کہ اگر تم مومن کی مشکل کشائی کرتے ہو تو اللہ تمہاری مشکل کشائی کرے گا. بھائی اس کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے میرے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ جتنی مال و متاع میرے پاس نہیں ہے، اگر میں یہ سب دے دوں گا تو میرے اپنے فاقوں کی نوبت آ جائے گی. بھائی اتنا سنا کہ میرے مولا نے سفارش کی ہے. فوراً لکھتے ہیں کہ میں اپنی آدھی جائیداد تیرے حوالے کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو مالیات بنتا ہے، جو ٹیکس بنتا ہے، وہ بھی میں اپنے آپ سے تیری طرف سے بھر دوں گا. اور اس کے بعد بات ختم ہوتی ہے، اگلا برس ہوتا ہے، اور یہ انسان کے جو نامہ لے کے آیا تھا پھر پلٹ کے جاتا ہے حج کے امور انجام دینے کے لیے. امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے مولا بہت خوش ہے، بہت خوشحالی کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، مولا آپ نے میرے مسائل کو حل کر دیا، میں رہ گیا، مجھے آدھی دولت بھی دے دی حاکم رے نے، اور میرے مالیات کو بھی بانٹ دیا اور ختم کر دیا، میں بہت خوش ہوں. امام موسیٰ کاظم فرمایا کہ تم صرف خوش نہیں ہو، جتنا تم خوش ہو اس سے زیادہ میں خوش ہوں، اور مجھ سے زیادہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خوش ہے، اور اس سے پہلے خدا خوش ہے. اس لیے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے کام آتا ہے، اس کی مشکل کشائی کرتا ہے، اس کی گرہ کو باز کرتا ہے، اس کی گتھیوں کو سلجھاتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ مومن خوش ہو جاتا ہے، بلکہ جس کا یہ شیعہ ہے یعنی امیر المؤمنین خوش ہو جاتے ہیں، پیغمبر اعظم خوش ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں عزیزان گرامی، اگر مومن ناراض ہو جائے کسی مومن سے تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے ائمہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، انبیاء بھی ناراض. کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اگر مومن کہتے ہیں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قرابت داروں میں جو دوسرے افراد ہیں جو اپنے کو مومن سمجھتے ہیں، ہم ان کی گرہ گشائی کریں. اگر ہم ان کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ صاحب یہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں، تو پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے مومن ہیں. جس انداز میں، جتنے مرتبے پر، جس منزل پر ہم مومن ہیں، شاید اسی منزل پہ وہ بھی مومن ہوگا. اگر ہمیں اس کے ایمان پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، اس کے ایمان کے اوپر، تو ہمیں اپنے ایمان پہ بھی انگلی اٹھانی ہوگی. جس قدر میرا ایمان ہے اسی قدر سامنے والے کا بھی ایمان ہے، لہٰذا ہمیں رعایت کرنا چاہیے. اور عزیزان گرامی، جو رعایت کرتے ہیں اور یہ موقع ملتے ہیں، جس وقت کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ لو، تو یہ اللہ کی طرف سے وہی موقع ہوتا ہے جذبے کا، کہ جب اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے. اب کبھی مادیات کے پردے، کبھی ظلمات کے پردے، جہالت کے پردے، اور ہماری شہوت کے پردے، ہمارے نفس کے پردے اس موقع کو فراموش کر دیتے ہیں. لیکن جن کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، جن کی عقل بیدار ہوتی ہے، وہ اسی موقع کو غنیمت جانتے ہیں، اور اس تناب خدا کو، حبل خدا کو، اس اللہ کی رسی کو پکڑتے ہیں، اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں، اور اللہ اب ان کے سامنے ایسے مناظر پیش کر دیتا ہے. جذبے کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ جیسے آپ ایک سنسان اندھیری رات میں چلتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم آپ کی دائیں جانب کیا ہے، آپ کی بائیں جانب کیا ہے، آپ کے سامنے کیا ہے، آپ کے پیچھے اندھیرا، گٹر ٹوپ اندھیرا، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے ایک بجلی چمکتی ہے اور تمام حقائق آپ کے سامنے روشن ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ اللہ ایک پل کے لیے اپنی اس بجلی کو چمکاتا ہے. اور بہت سے افراد ہوتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے کصیب من السماء، کہ جب یہ بجلی چمکتی ہے تو بہت سے افراد اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لیتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے بچے رہ جائیں گے، ہم اس کو نہیں سنیں گے. لیکن جو حق کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، جو واقعی اللہ کی تناب کو پکڑنے والے ہوتے ہیں، اسی روشنی سے اپنے وجود کو منور کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے مقامات بلند ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، حقوق اور فرائض یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر سمیٹ لیا اور ان کی اعتنا کرنا شروع کر دی تو ہماری آخرت کے لیے بھی کافی ہے، ہماری دنیا کے لیے بھی کافی ہے. اور علماء نے ہم کو دکھایا کہ کس انداز میں زندگی گزارتے ہیں. مشہور ہے کہ صفائی اور خانساری کہ جو قم میں نماز پڑھایا کرتے تھے، آیت اللہ مراشی نجفی نماز پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد یہ آغا خانساری نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو مواقع آتے ہیں اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتے ہیں، بہرحال نماز امام بی بی فاطمہ معصومہ قم کے روزے میں نماز ہوتی ہے، نماز صبح. ان کے استاد ہیں آغا بروجردی. فرماتے ہیں آیت اللہ بروجردی کا عالم کیا ہے کہ جس طرح سے آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کے موقع پر کوئی دوسرا مرجع نہیں تھا جو ان کو چیلنج کر سکے، پوری دنیا کے اندر ان کی مرجعیت تھی، اسی طرح سے آیت اللہ بروجردی جس وقت مرجع ہیں ان کے اس وقت تو ماشاءاللہ خدا کا شکر ہے 16 مراجع کرام ہماری اس دنیا کے اندر موجود ہیں. کبھی کبھی ایسا موقع آیا علم اتنا اوپر گیا کہ اکیلا ایک مرجع ہوا کرتا تھا پوری شیعت کے لیے. آیت اللہ بروجردی انہی مراجع میں سے کہ جس وقت آپ کی مرجعیت ہے کوئی مقابلے پہ مرجع نہیں ہے. مگر یہ صفائی خانساری بتاتے ہیں کہ مقام مرجعیت پہ تھے، پوری دنیا رجوع کرتی تھی آپ کی طرف، مگر ایک چھوٹی سی خطا، غلطی یا کمی آیت اللہ بروجردی کے اندر پائی جاتی تھی، اور وہ کیا تھی
کہ وہ کمی یہ تھی کہ غصہ بہت جلدی آ جاتا تھا اور بہت کوشش کرتے تھے. بعض وقت ہوتا ہے کہ کچھ عادتیں جینیٹک ہوتی ہیں, ہم جتنی کوشش کریں وہ ہم سے ہمارے بس میں نہیں ہوتی. ایت اللہ بروجردی نے دیکھا کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے, منت مانی تھی کہ اگر کبھی بیجا غصہ ہو جاؤں گا تو اس ایک مرتبہ کے غصے کے عوض میں 1 برس روزے رکھوں گا. ایک بار غصہ ہو گیا اگر 1 برس روزے رکھوں گا. ملتا ہے کہ یہ جب نیت کر لی اور یہ نظر کر لی کہ اب بیجا غصہ نہیں ہوں گا. ایت اللہ صفائی خانساری بتاتے ہیں کہ ایک روز درس و بحث کا موقع تھا, طلاب کو درس دے رہے تھے. ایک شاگرد اٹھا اور اس نے کوئی سوال کیا, اشکال کیا, انہوں نے اس کا جواب دیا, اس نے پھر سوال پہ سوال کیا, پھر انہوں نے جواب دیا, پھر سوال پہ سوال ہوا. 3-4 مرتبہ جب سوال پہ سوال ہوا اور وہ کسی طرح قانے نہیں ہو رہا ہے, ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کچھ ایک ایسا جملہ, اب ہمارے جملے میں اور ہمارے غصے میں اور ایک مرجع تقلید کے غصے میں بہرحال بہت فرق ہے. وہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ گالی نہیں بکے گا, غلط کلامی نہیں کرے گا, غلط بیانی نہیں کریں, مگر کوئی ایک ایسا جملہ کہا کہ جو اس طالب علم کے دل پہ لگا, وہ خاموشی سے بیٹھ گیا. درس تمام ہوا, اب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ کر دیا. میں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ بیجا غصہ اگر ہوگا تو میں 1 برس روزے رکھوں گا, تو وہ نظر تو میں پوری کروں گا. 1 برس روزے رکھیں, مگر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ سے وعدہ کیا تھا, وہ پورا کروں گا کہ 1 برس روزہ رکھ لوں گا. مگر جس کا دل ٹوٹا ہے, مجھے اس کے دل کی بھی تو علاج کرنا ہے, اس کا بھی تو مداوع کرنا ہے. لہٰذا ایت اللہ صفائی خانساری بتاتے ہیں کہ ایت اللہ بروجردی اپنے گھر سے نکلے, گھر پہنچے اور پریشان ہو کے فوراً واپس آئے میرے گھر کی طرف, اور کہتے ہیں وہ جس طالب علم کو میں نے ڈانٹ دیا, جس کے اوپر غصے کا اظہار کیا, تم اس کا گھر جانتے ہو؟ صفائی خانساری کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اس کا گھر تو معلوم ہے, لیکن وہ اس وقت گھر پر نہیں ملے گا, اس لیے کہ وہ روزانہ اس کی مجالس ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, کلاس ہوتے ہیں, اس وقت نہیں ملے گا, وہ رات کے وقت آتا ہے, یا کل صبح میں نماز کے بعد آپ اس کے گھر چلیں تو وہ یقیناً ملے گا. ایت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جب صبح ہوگی تو مجھے اس کے گھر لے کے چلنا, میں عذر خواہی کرنا چاہتا ہوں. مرجع تقلید پوری دنیا جس کی طرف رجوع کرتی ہے, رات بھر بے چین رہے کہ کہیں موت نہ آ جائے اور وہ طالب علم کہ جس کا میں نے دل دکھایا ہے اس کا دل کہیں دکھانا رہ جائے. پوری رات تمام ہوئی, صبح کے وقت نماز کے لیے آئے, نماز پڑھائی, خانساری کے گھر گئے, چلو مجھے اس کے گھر لے کے چلو. اب جب گھر پہ پہنچے تو دق الباب کیا, اور وہ طالب علم جس نے دیکھا اتنا بڑا مرجع میرے گھر پہ آیا ہے, خوشی سے وہ اپنی پھولا نہیں سما رہا ہے, گھر میں تشریف لائیے, پانی پیجیے, چائے پیجیے. کہتے نہیں, میں نہ تیرے گھر میں آؤں گا, نہ میں پانی پی سکتا ہوں, نہ چائے, بس میں تجھ سے رضایت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. کل میں نے تیرا دل توڑ دیا تھا, تو نے مجھ سے سوال پہ سوال کیے, میں اپنی عادت سے مجبور, مجھے غصہ آیا, میں نے اللہ سے نظر کیا میں پورے برس روزے تو رکھوں گا, مگر مجھے تیرے دل کو بھی ٹھیک کرنا ہے, مجھے معاف کر دے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, استاد محترم کیسی باتیں کرتے ہیں, میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے. اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کا غصہ ہے بجا ہوگا, آپ بیجا غصہ نہیں کر سکتے, میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں. کہتے نہیں, میں اس وقت تک نہیں مانوں گا کہ تو نے مجھے معاف کیا جب تک تو مجھے اپنے ہاتھ نہ چوم لینے دے. وہ مرجع تقلید کے جس کی پوری دنیا ہاتھوں کا بوسہ لیتی ہے, وہ اپنی ایک خطا کو معاف کرنے کے لیے کہتا ہے میں تمہارے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. طالب علم ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہے, یہ غضب نہیں ہو سکتا, میں آمادہ نہیں ہوں اس بات کے لیے کہ آپ مجھ جیسے گناہگار کے ہاتھوں کا بوسہ لیں. اور جب اصرار زیادہ ہوا تو پھر قسم کھائی طالب علم نے کہ میں اللہ اور رسول کو گواہ مان کے کہتا ہوں کہ میرے دل میں بالکل بھی کینہ نہیں ہے, میں نے آپ کو معاف کر دیا, میں نے آپ کو معاف کر دیا. اور جب یقین ہو گیا ایت اللہ بروجردی کو, تب واپس ہو گئے کہ ہاں تم نے مجھے معاف کیا. اور پورے 1 برس سوائے ماہ رمضان اور عید الفطر اور عید الضحیٰ, ان دنوں کے علاوہ پورے برس روزے رکھے کہ اس روزے اس غصے کی نظر میں نے کی تھی کہ اگر بیجا غصہ آیا تو 1 برس. عزیزان گرامی, جب انسان اپنے درجات اپنے کمالات کو یہاں پہ لے کے جاتا ہے تب بروجردی بنتا ہے, تب اس کو یاد کیا جاتا ہے, تب وہ مومنین میں شامل ہو جاتا ہے. تب ائمہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ناصر و مددگار ہیں, یہ افراد کہ جو دین کے لیے اب سہمات کو انجام دیتے ہیں. مجھ جیسا ایک طالب علم کہ جو کسی بھی دین کی خدمت کے لیے ذرا سا بھی حصہ جس کا نہیں ہے, مگر چونکہ ایک سر پہ امامہ ہے, پیغمبر کا ایک لباس ہے, لوگ احترام سے سلام کرتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ جو مراجع کرام ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے. ایک واقعہ اور بیان کروں گا, مربوط ہے حسن زادہ آمولی. یہ مراجع کرام کے واقعات اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ آج ایک ماحول بنایا جا رہا ہے مراجع کے خلاف, ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تقلید کے خلاف. دشمن سمجھ گیا ہے کہ شیعت کی مضبوطی مرجعیت سے ہے. ایران کا انقلاب
مرجعیت کے اس فتوے کی بنیاد پہ آیا۔ عراق کے اندر سے داعش کا خاتمہ، ISIS کا خاتمہ مرجع کے اس فتوے کی وجہ سے ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر شیعت اپنے گھروں کے اندر عزاداری کر رہی ہے اسی مرجع تقلید کے فتوے کی وجہ سے۔ ایک فتوے کی طاقت کو جب دنیا نے دیکھا تو اب شیعوں کے اندر یہ رکھنے ڈالنے شروع کیے کہ مراجع تقلید سے متنفر کیا جائے، ان کی زندگی سے متنفر کیا جائے، ان پہ الزامات لگائے جائیں۔ حسن زادہ آمولی زندہ مرجع تقلید، خدا عمر کو زیاد کرے، کافی ضعیف ہیں، جوانی کے عالم میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے، صبح ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، پھر بچے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو درس دیتے ہیں، اور دوپہر کے وقت نماز ظہر کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کرتے ہیں۔ حسن زادہ آمولی ابھی حیات ہیں، خدا ان کی حیات کو طول دے۔ 1 گھنٹہ سونے کے بعد پھر اس کے بعد درس و بحث شروع ہو جاتے ہیں۔ ملتا یہ ہے کہ حسن زادہ آمولی نے ایک روز سونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا، جوانی کا عالم ہے، اور گھر کے اندر کچھ چھوٹے بچے ہیں جو شور کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس طرح کے واقعات ہماری زندگی میں بھی نہ جانے کتنی مرتبہ آتے ہیں۔ یہ وہی مواقع ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تناب ڈالی جاتی ہے، رسی ڈالی جاتی ہے کہ یا تو ہم اسے پکڑ لیں یا اس کو اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا دیں۔ حسن زادہ آمولی نے دیکھا بچے شور کر رہے ہیں، ایک مرتبہ غصہ ہوئے، اور ایسے غصہ ہوئے کہ بچے ڈر کے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے سو گئے۔ لیکن اب ڈانٹنے کے بعد ان کو نیند کہاں آنے والی تھی؟ فوراً خیال یہ آیا کہ میں نے غصے سے کام لیا، یہ تو بچے ہیں، ان کا تو کام ہے شور مچانا، ان کو سمجھایا جا سکتا تھا، ان کو سکھایا جا سکتا تھا، مگر جو انداز تھا ڈانٹنے کا وہ صحیح نہیں تھا۔ جیسے یہ احساس ہوا، بستر کو چھوڑا، اب نیند کہاں؟ بستر کو چھوڑا، بازار میں گئے، مٹھائی کا ڈبہ خریدا کہ ان بچوں کو کسی طرح سے راضی کر لیں۔ مٹھائی لے کے گھر کے اندر آئے، اپنے بچوں کو تقسیم کرتے ہیں، مگر وہ بچے کے جن کا دل ٹوٹ چکا ہے، جو غصے کو دیکھ چکے ہیں، وہ ایک مٹھائی سے کہاں ماننے والے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اس مٹھائی کو تو لیا، مگر اب وہ ماحول نہیں بن سکا گھر کے اندر، ان کی ڈانٹ کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ پورے دن کروٹیں بدلتے رہے کہ کس طرح سے اس خطا کا جریمہ ادا کروں، کس طرح سے اس خطا کو کی میں تلافی کر سکوں، اور میں کیا کروں۔ حسن زادہ آمولی فرماتے ہیں فوراً یہ ان کے شاگردوں نے بیان کیا، فوراً وہ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں آمل جانا چاہتا ہوں، تہران میں رہتے ہیں، قم میں رہتے ہیں، آمل جانا چاہتا ہوں جہاں کے رہنے والے ہیں، اور چاہتے یہ کہ کچھ دن ان سے دور رہوں گا بچوں سے، شاید ان کے دل کے اندر جو میل آ گیا ہے وہ میری طرف سے صاف ہو جائے۔ آمادہ ہوئے، چاہتے یہ تھے کہ آمل چلے جائیں، لیکن راستے میں تبریز میں ایک استاد جو قاضی طباطبائی جو آپ کے استاد ہیں، ان کے شاگرد محمد حسن طباطبائی کہ جن کی تفسیر میزان بہت مشہور ہے، اور ان کے ایک بھائی ہیں الہی طباطبائی جو سماج میں اتنا زیادہ مشہور نہیں ہو سکے، مگر کسی بھی معاملے میں محمد حسن طباطبائی سے کمتر نہیں تھے۔ الہی طباطبائی تبریز میں رہتے ہیں، لہٰذا حسن زادہ آمولی آمل جانے کے بجائے تبریز آتے ہیں، اور تبریز پہنچتے ہیں، الہی طباطبائی کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اور اب الہی طباطبائی نے جب حسن زادہ آمولی کو دیکھا، مرجع تقلید ہو چکے ہیں اس وقت، میرے دروازے پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو آمل میں ہونا چاہیے تھا، یا قم میں ہونا چاہیے تھا، یا تہران میں ہونا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، بس کچھ بات ہے، دل کے اندر ایک خلش ہے جس کو مٹانے کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں، دل گھبرا رہا تھا، آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا۔ گھر کے اندر آئے، پانی اور چائے لگائی گئی، اور اب بتایا نہیں ہے کسی کو کہ کیا ہوا۔ الہی طباطبائی کہتے ہیں کہ حسن زادہ آمولی، میں نے قاضی طباطبائی کو خواب میں دیکھا کل۔ کون ہے قاضی طباطبائی؟ استاد ہیں حسن زادہ آمولی کے بھی، اور الہی طباطبائی کے بھی، اور محمد حسن طباطبائی کے بھی استاد۔ قاضی طباطبائی نے کو خواب میں دیکھا، اور وہ شکایت کر رہے تھے تمہاری۔ حسن زادہ آمولی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کون سی ایسی شکایت تھی؟ قاضی طباطبائی نے کیا کہا؟ وہ یہ کہا کہ قاضی ان افعال اور اعمال کے ساتھ چاہتا ہے کہ امام زمان کا خادم بنا رہے، وہ امام کا خادم بننا چاہتا ہے، اور اس طرح کی زندگی پیش کر رہا ہے۔ بس جیسے اتنا سنا رونے لگے کہ بس اسی خطا کی وجہ سے میں تم تک آیا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا تھا اس شہر میں کہ میں نے اپنے بچوں کو ڈانٹ دیا، ان کے دل کو میں نے توڑ دیا، اور یہ تم کو قاضی طباطبائی نے خواب میں دکھا دیا۔ اسی غلطی کی تلافی کے لیے میں نے شہر کو چھوڑا ہے کہ کچھ دن اپنے بچوں سے دور رہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کا غصہ اور بچوں کے دل توڑنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کا طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ مگر ضروری اور لازمی یہ ہے کہ ہماری عقل زندہ ہو، ہمارا شعور زندہ ہو، ہماری بصیرت زندہ ہو، تاکہ ہم اس شے کو سمجھ سکیں کہ کہیں یہ ایک لمحہ، ایک لہجہ، ایک منٹ، ایک دقیقہ یہ شیطانی امور میں تو نہیں پر تھا کہ جو مجھے اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے، یا کہیں اللہ نے مجھے موقع تو نہیں دیا کہ اس وقت میں تناب خدا کو پکڑ لوں، حبل خدا کو پکڑ لوں، اللہ کی رسی کو پکڑ لوں اور ہمکنار ہو جاؤں۔ تو عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے برابر کے بھائیوں، میں عمر میں آپ ہی کی طرح ہوں،
اور اس وقت آپ مجھے سماعت کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ ماہ محرم اور ماہ سفر یہ 2 مہینے انسان کی زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ سال بھر کی کثافتوں کو ہم دور کریں، سال بھر کی برائیوں کو ہم دور کریں، ان نورانی 2 مہینوں کے اندر اپنی روح کے اندر وہ نور پیدا کریں، اپنی زندگی کے اندر وہ بہتری پیدا کریں کہ جس بہتری کے بعد حسین بھی راضی ہو جائیں، حضرت زہرا بھی راضی ہو جائیں، مولا کائنات بھی راضی ہو جائیں۔ مواقع آتے ہیں کہ اسی طرح سے، اور اللہ کی طرف سے وہ جو میں نے کہا جذبے کا موقع آتا ہے کہ اللہ جب جذب کرنا چاہتا ہے وہ خاص مواقع ہوتے ہیں۔ ایک موقع روزانہ سحر کا وقت ہوتا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، نماز صبح سے کچھ دیر پہلے کا جو وقت ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کی تناب کو پکڑ لیتا ہے، کون سا وہ بندہ ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی رسی کو پکڑ کے اپنے آپ کو کامیابی کے زینوں پہ چڑھاتا ہوا اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے سحر کے وقت ایسا؟ اس لیے کہ حجت خدا ہر زمانے کا امام اپنی زندگی میں رات میں عبادتیں کرتا ہے، اور جب سحر کا وقت آتا ہے تو اللہ ان کو انعامات دینا شروع کرتا ہے، اور جب اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، اس وقت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی افراد جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ دیتا ہے، اللہ ان کی حیات میں کچھ نہ کچھ بخش دیتا ہے۔ وہ سحر کا وقت بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ماہ محرم، ماہ سفر، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، یہ وہ 5 مہینے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے آتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں، ہم اپنی عقبہ کو بدل سکیں، ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کر سکیں۔ اور اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو یہی سچا پرسہ ہوتا ہے حضرت زہرا کو، یہی سچا پرسہ ہوتا ہے امام حسین کو۔ لیکن اگر ماہ محرم آیا، ماہ اذا آیا، رجب و شعبان و رمضان آئے، ہر سحر آئی اور یوں ہی چلی گئی، ہمارے اپنے وجود میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، ہمارے اپنے کردار کے اندر ذرا سا فرق نہ آیا، تو پھر یہ زمانہ یوں ہی آتا رہے گا، جاتا رہے گا، اور ایک موقع وہ ہوگا کہ اسی زمانے میں ملک الموت ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ چلو وقت ہو گیا، جتنا موقع تمہیں دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا۔ عزیزان گرامی، موت سب کو آنی ہے، مرنا سب کو ہے۔ اگر ہمارا قبر کے اوپر کسی کو بھی 100% یقین نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن اگر 10% بھی ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال ہوں گے، اگر 10% بھی یہ امید ہے کہ جنت و جہنم جیسی کوئی جگہ ہے، تو ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے ضرر کو اپنے سے دور رکھتا ہے، اپنے نقصان کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ اگر 1% بھی کہیں نقصان کے چانس ہو تو عقل مند انسان اپنے پیر ادھر نہیں بڑھاتا۔ ٹھیک ہے، ہم جنت کو 100% نہیں سمجھتے کہ سچ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر یہ یقین نہ ہو کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، مگر اگر 10% بھی ہم کو یقین ہے کہ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، تو پھر ہم کو اپنے آپ کی زندگی ویسی بنانی چاہیے جیسی اللہ چاہتا ہے۔ اور عزیزو، اگر اللہ نہ ہوتا، اگر رسول نہ ہوتا، تو پھر آل رسول اپنی جان کی قربانی کیوں دیتے؟ اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ پیغمبر جھوٹا وعدہ لے کر آئے تھے، جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، تو کم از کم اپنی اولاد سے سمجھا کے جاتے کہ تم دین اسلام اللہ کے چکروں میں نہ پڑنا، اپنی جان قربان نہ کرنا، حکومت کرو اور آرام کرو۔ نہیں عزیزان گرامی، امام حسین کی قربانی لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلاتی ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو حسین ششماہ اصغر کو لے کے میدان کربلا میں نہ آتے، اگر دین اسلام سچ نہ ہوتا تو حسین مظلوم کربلا عباس کو جنگ کی اجازت دے دیتے، اور پھر جنگ کا نقشہ دوسرا ہوتا اور حکومت امام حسین کی ہوتی۔ حسین مظلوم کربلا شہداء کو لے کے آئے ہیں، ایسے ایسے گلوں کو لے کے آئے ہیں، ایسے ایسے پھولوں کو۔ جنگ پہ جانے والے افراد 6 مہینے کے بچوں کو نہیں لے کے جاتے، حکومت کے خواہاں افراد عورتوں کو گھر سے لے کے نہیں جاتے، جن کو مملکت چاہیے ہوتی ہے، بادشاہت چاہیے ہوتی ہے، سلطنت چاہیے ہوتی ہے، وہ ہر اعتبار سے کمپرومائز کرتے ہیں، شرائط کو پیدا کرتے ہیں اور ان کو ادا کرتے ہیں۔ مگر حسین مظلوم کربلا مملکت کے لیے نہیں آئے ہیں، حکومت کے لیے نہیں آئے، میدان کربلا میں آ گئے ہیں، اپنے بھرے گھر کو لے کے آئے ہیں۔ حق و باطل کی لڑائی ہے، اللہ اور ابلیس کی لڑائی ہے۔ میرے جیسا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس پیغام کے ساتھ حسین مظلوم کربلا 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئے، 4 محرم کو خیام حسینی کو فرات کے کنارے سے ہٹا لیا گیا۔ عزیزو، آج ششم ماہ محرم تمام ہوئی ہے، یہ 6 محرم منسوب ہے حسین کے اس ششماہے سے جس کا نام علی اصغر لکھا جاتا ہے۔ کون ہے حضرت علی اصغر کہ جب عصر عاشورہ حسین مظلوم کربلا میدان کارزار میں آئے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین
युईनुना, और खैमों से रोने की आवाजें आई हैं। हुसैन मजलूम करबला ने अपने घोड़े के रुख को मोड़ा, ए बहन ज़ैनब, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, खैमों से ये आवाजें क्यों आ रही हैं? और अब ज़ैनब का वो जुमला, मेरे भैया आपकी आवाज इस्तिगासा को सुन के अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया है। कौन है अली असगर? 10 रजब को मुतवल्लिद होने वाला वो बच्चा कि जिसकी उम्र अभी 6 माह की है, जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, 3 रोज से प्यासा अली असगर है, अपने को झूले से गिरा चुका है। मैं इसका मकसद समझ गया, मैं झूले से गिरने का की नीयत को समझ चुका हूँ। लाओ इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो कि मैदान कारजार में हुज्जतों को तमाम करूं। लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन मजलूम करबला के हाथों में हजरत अली असगर आ चुके हैं और अब मौला अली असगर को लेके इमाम हुसैन मजलूम करबला हैं, जो मैदान कारजार में जाके जालिम से ये कह रहे हैं कि जालिम, अगर तेरी निगाह में मैं खतावार हूं, अगर मैं तेरी निगाह में खतावार हूं, तो इस शशमाहे ने तो कोई खता न की है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, तुम इसको आओ और अपने हाथों से पानी पिला दो कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं इसके बहाने से पानी पी लूंगा तो ये छोटा सा बच्चा है, अपने पास से पानी लाओ और इसके हुलकूम में डाल दो कि इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। अज़ीज़ान गिरामी, रवायतें बताती हैं कि ये कहने के बाद हुसैन मजलूम करबला ने अब हजरत अली असगर को खिताब किया कि असगर, तुम भी तो हुज्जत खुदा के पोते हो, तुम भी तो अपनी हुज्जतें तमाम करो। अब भाई इतना सुनना था, एक मरतबा हजरत अली असगर ने अपनी सूखी हुई जबान को होठों पे फिराना शुरू किया। अजीजों, ये वो मौका था कि जालिम अफवाज भी अब मुंह फेर के रो रही है, मुंह फेर के रो रही है। अजीजों, इसके बाद जो जुमला मिलता है कि हुसैन मजलूम करबला का वो कर्ब भरा जुमला, अलम तरौना, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कैफ तलज्जा, ये बच्चा कैसे तलज्जा कर रहा है। अजीजों, अरबी में जानते हैं तलज्जा किसको कहते हैं और क्या कैफियत होती है इस तलज्जा की कि जिसको इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर के लिए इस्तेमाल किया। तलज्जा लफ्ज इस्तेमाल होता है उस मछली के लिए कि जिसको जब पानी से निकाला जाए तो जिस वक्त पानी से निकाले तो उसके अंदर जान बाकी होती है, वो उछलती है, उछलती रहती है कि किसी तरह अपने आप को पानी तक पहुंचा दे, मगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, पानी से दूरी की वजह से एक मौका ऐसा आता है कि अब ये अपने आप को हवा में मुअल्लक नहीं कर पाती, अब अपने दहन को खोलती है और बंद करती है। इसको अरबी में तलज्जा कहा जाता है। मुझे नहीं मालूम हजरत अली असगर की कौन सी कैफियत रही होगी कि मौला को कहना पड़ा कि तुम नहीं देख रहे ये बच्चा कैसे बेचैन हो रहा है कि अब अगर इसको तुम पानी पिला भी दो तो इसकी जान पे असर पड़ने वाला नहीं है। अजीजों, जालिम ने कोई पानी का कतरा न दिया, जलती हुई जमीन से अली असगर को हाथों पे उठाया और उठाने के बाद कहा, जालिमो, इस बच्चे को देखो, इस चश्माहे को देखो, अगर तुम्हारी निगाह में मैं खतावार हूं तो ये खतावार नहीं है। अभी हुसैन का कलाम जारी था, सर साथ की आवाज आई, आईना आईना हुरमुला इख्ता कलाम अल हुसैन, ए हुरमुला तू कहाँ है, कलाम हुसैन को मुनक़दा कर दे। जालिम ने 3 बहाल का तीर चिल्ले कमान में जोड़ा। अब जो आका की तरफ वो तीर रवाना हुआ, हजरत अली असगर के हुलकूम में पेवस्त होता हुआ इमाम के बाजू में पेवस्त हुआ। मौला तड़प गए, हाथों को खून को हाथों में लिया। खुदा सुखन मीर अरीस कहते हैं, जमीन की तरफ फेंकना चाहा, इनकार की आवाज आई, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, इनकार, आसमां को है राजी जमीन ही, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। ये कहते हुए चेहरे पे खून को मला, ए मेरे नाना नबी खुदा, रोजे महशर ये हुसैन इसी तरह आएगा। 6 माह के बच्चों को नहर किया गया है। अजीजों, जब हजरत मुख्तार ने जालिमों को गिरफ्तार करना शुरू किया, हुरमुला से पूछा, करबला में तूने बड़े जुल्म किए हैं, कोई ऐसा मौका आया कि जब तेरा दिल भी मुनकलिब हुआ हो? कहा, एक मौका था जब मेरा दिल मुनकलिब हुआ, जब मैंने अली असगर की तरफ तीर से शोभा फेंका, वो तीर हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ। शशमाहे को लेके हुसैन खैमे की जानिब जाने लगे, मगर हिम्मत न थी कि माँ को ये जनाजा देते। पीछे आते हैं, दोबारा जाते, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म व क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। हुसैन आगे बढ़ते जाते थे, मेरा दिल मुनक़लिब हो गया, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, इस शशमाहे को मैंने कत्ल किया है। अजीज अली जी, हुसैन मजलूम करबला की हिम्मत न थी। एक मरतबा 4 बरस की सकीना ने खैमे का पर्दा
हटाया, देखा असगर आ चुके हैं बाबा, असगर को पानी पिला लाए, सकीना प्यासी रह गई। वह इतना कहने के बाद अब जुआबा का दामन हटाया, देखा असगर खून में नहाया हुआ है। रबाब की निगाह चश्माहे पे पड़ी, मदीने का रुख किया है रसूल खुदा, क्या तुम्हारी उम्मत में 6 माह के बच्चे भी नहर किए जाते हैं? रोज महशर ये माँ शिकायत के लिए आएगी, ए मेरे वालियो वारिस, मेरी अमानत पे मेरे हवाले कर दो। रबाब के हाथों में असगर है, एक नौहा बर्पा हो रहा है। वाह बैला वाह असगरा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन, मातम हुसैन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मौलाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। जज़ाकल्लाह। मोमिनीन, इससे पहले कि मैं नौए खानी की गुजारिश करूं, आप सबसे एक दुआए सेहत की गुजारिश है कि हम सबके अजीज़ बुज़ुर्ग जनाब तहव्वुर हुसैन साहब ICU में एडमिट हैं। आप सबसे गुजारिश है कि चौथे इमाम के वास्ते से अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहत कामला अता करे। आमीन सुम्मे आमीन। अब मेरी अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है जनाब हसन बिलाल साहब से कि वो नौहे खानी के लिए तशरीफ़ लाएं। जनाब हसन बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझता हूँ कि मैं ऑडिबल हूँ, आवाज़ आ रही है वहाँ? जी बहुत साफ आ रही है माशाल्लाह। शुक्रिया। दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए, दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए, मेरा पेसर मेरा लपटे जिगर पलट आए, दुआ करो मेरा नूर नजर पलट आए, मेरा पेशा मेरा लपते जिगर पलट आए, दुआ करो मेरा नूर नजर पलट आए, कहा हुसैन ने लैला से रोको अकबर को, कहा हुसैन ने लैला से रोको अकबर को, करूं मैं प्यार लिपट कर अहो पलट आए, हुआ करो मेरा नूर नजर पलट आए, शादी है नाना की अकबर कहीं नजर न लगे, शादी है नाना की अकबर कहीं नजर न लगे, उतारू सदका में उस पर कहो पलट आए, दुआ करो मेरा नूर
नजर पलट आए, तुम ही सदा दो से या कहो ये ज़ैनब से, तुम ही सदा दो से या कहो ये ज़ैनब से, हाय बुलाओ वास्ता देकर कहो पलट आए, दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए, है धूप इतनी के शोले उगल रही है ज़मीं, है धूप इतनी के शोले उगल रही, हाय बढ़ेगी प्यास की शिद्दत कहो पलट आए, दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए, इंतजार में सुगरा तेरे मदीने में, है इंतजार में सुगरा तेरे मदीने में, लगाए आस वो ख़ाहर कहो पलट आए, दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए, मैं दूल्हा उसको बनाऊं तमन्ना है मेरी, मैं दूल्हा उसको बनाऊं तमन्ना है मेरी, हाय पिन्हाऊं सेहरा सजा कर कहो पलट आए, दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए, सकीना कहती है बाबा बुलाओ भैया को, सकीना कहती है बाबा बुलाओ भैया को, चचा भी आए न जाकर कहो पलट आए, दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए, मैं कैसे लाश पे जाऊं कमर तो टूटी है, मैं कैसे लाश पे जाऊं कमर तो टूटी है, कदम कदम पे है ठोकर कहो पलट आए, दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए, हमारा लाडला लैला चला है मरने को,
हमारा लाडला लैला चला है मरने को, हम उसको देख ले जी भर कहो पलट आए, दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए, उसे कहो के अकेला न छोड़ जाए हमें, उसे कहो के अकेला न छोड़ जाओ हमें, हाय सहारा दो हमें आकर कहो पलट आए, दुआ करो मेरा नूरे नजर पलट आए, मेरा पेसर मेरा लखते जिगर पलट आए, दुआ करो मेरा नजर पलट आए। सुभान जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब दूसरे नोहे के लिए मेरी गुजारिश डॉक्टर सैफ अली साहब से है कि वो तशरीफ़ लाएं और नोहे ख़ानी करें। डॉक्टर सैफ अली साहब। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। हुसैन 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 हुसैन। ज़हरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए, ज़हरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए, कौनैन की हर दौलत देकर इस गम की हिफाजत करना है, शबीर की खातिर जीना है, शबीर की खातिर मरना है, ये जिस्म रहे या मिट जाए, मजलूम का मातम करना है, ये जिस्म रहे या मिट जाए, मजलूम का मातम करना है, ज़हरा की तमन्ना पूरी हो, ये जान रहे या मिट जाए, ज़हरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए, इस परचम की अजमत के लिए अब्बास ने बाजू दे डाले, इस परचम की इज्जत के लिए गाजी ने सहे दिल पर भाले, इस परचम के मशकीज़े से लिपटे हैं सकीना के नाले,
اس پرچم کے مشکیزے سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے، عباس علی کا پرچم ہے یہ پرچم کیسے جھک جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے جھک جائے، جب تک کہ سکت اس جسم میں ہے حق اپنا ادا کر دینا ہے، قسمت جو سعادت دے ہم کو یہ جان فدا کر دینا ہے، یا اشک سے آخون دل سے اس دامن کو بھر دینا ہے، یا اشک سے آخون دل سے اس دامن کو بھر دینا ہے، آئی ہے یہاں ایک شہزادی امید کا دامن پھیلائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، وہ وقت ہے اب تک آنکھوں میں جب خون میں تھا غلطاں ابن علی، اور گونج رہی تھی مقتل میں فریاد و فغاں ایک دکھیا کی، سینے سے بہے خون کی دھاریں اب ہاتھ نہ رکنے پائے کبھی، سینے سے بہے خون کی دھاریں اب ہاتھ نہ رکنے پائے کبھی، مظلوم کا ماتم ہوتا رہے زہرا کی صدا جب تک آئے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، یہ ماتم ہے حل من کی صدا، ہر اشک ہے جذبہ نصرت کا، یوں حق کی طرف آ جانے کا، باقی ہے اب تک ایک موقع، پہچان ضمیر و دل کی صدا، اس ماتم میں شامل ہو جا، پہچان ضمیر و دل کی صدا، اس ماتم میں شامل ہو جا، شبیر بلاتے ہیں اب تک گر حر ہو کوئی تو آ جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، حسین حسین بہت عمدہ صاحب، بہت عمدہ۔ حسین 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 اب میری گزارش حسین زیاد زیدی صاحب سے ہے کہ وہ زیارت پڑھا دیں، جناب زیاد زیدی صاحب۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم وعلی ائمۃ الطاہرین من بنیک،
وعلى جميع المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا أيها السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. जी अब मजलिस नदीम जी मोहम्मद जामिन दादा भी हैं इसमें, क्या उनसे इंटरेक्शन हो सकेगा? कैन जी यू जस्ट एक्सप्लोर चेक इट? जी जी वो हाँ हैं, तशरीफ रखते हैं, वो म्यूट करके कैमरा ऑन कर लें तो बात हो जाएगी। नदीम भाई यूट्यूब का बंद कर दीजिए।